ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے قرآن کریم کی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. قرآن کریم کی مجلس اعلیٰ ترین مجلس ہے. اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا، سکھانے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ہم سبھی کی غرض نہیں ہے. ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے سورہ عبس تک. آج ہم جس سورت کی تفسیر کریں گے اس کا نام ہے سورہ عبس. اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے اندر 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. عبس نام رکھنے کی وجہ، کیونکہ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام کی ایک وجہ ہوتی ہے. عبس کے معنی آتے ہیں تیور بدلنا، یا یوں کہہ لیجئے تیور چڑھانا، یا ہماری دیہاتی زبان میں منہ چڑھانا. تو عبس کے معنی آتے ہیں تیور بدلنا، منہ چڑھانا، ناراض ہو جانا، یا پھر اگر ادب کے دائرے میں رہ کر ہم بات کریں، کیونکہ ہم جس ہستی کے بارے میں آگے بات کریں گے یقیناً ان کے لیے ہمیں بہت ہی ادب کا جملہ استعمال کرنا پڑے گا. تو ہم استعمال کریں گے عبس کے معنی ناگواری کا اظہار کرنا. یہ صحیح ہے؟ ناگواری کا اظہار کرنا، یہ عبس کے معنی آتے ہیں. تو اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ عبس، اور یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو اس کے قریب ہی یہ سورت نازل ہوئی تھی. یہ اس کی عمر میں نے آپ کو بتائی ہے. ترجمہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. عبس وتولی، تیور چڑھائے اور منہ پھیر لیا. عبسہ کے معنی کیا بتائے؟ ناگواری کا اظہار کیا، وتولی اور منہ پھیر لیا. کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا آدمی آیا ہے. ایک اندھا آدمی آیا
اس وجہ سے ناگواری کا اظہار کیا اور کیا کیا؟ منہ پھیر لیا۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، شاید وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا، سدھار لیتا، بدل لیتا، اس کا ترجمہ ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر وہ نصیحت کو سنتا اور نصیحت اس کو کام آ جاتی، نصیحت کو سنتا اور نصیحت اس کو کام آ جاتی۔ اما من استغنا، مگر وہ آدمی جس نے لاپرواہی اختیار کی، فانت لہ تصدی، آپ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، فانت لہ تصدی، آپ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو سدھارنا، اس کو سنوارنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آدمی آپ کے پاس کوشش کر کے آ گیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ نے اس کی طرف سے اپنا رخ ہی پھیر لیا، آپ نے ناگواری کا اظہار ہی کر لیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہا تذکرہ، قرآن پاک تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو آدمی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اور قرآن پاک ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑی عزت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، اور بلند مقام والے ہیں اور پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَا، اور ہاتھوں میں لکھنے والوں کے موجود ہیں، کرام بررا، وہ ہاتھ بڑے عزت والے ہیں اور بڑے نیک فرشتوں کے ہیں۔ تو بس ہم آج یہیں تک انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، کیونکہ یہ سورت کافی لمبی ہے، 42 آیتوں کی ہے، تو لہٰذا اگر ہم پوری پر بات کریں گے تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کا وقت ہے، کچھ خواتین بھی آتی ہیں وہاں سامنے باہر مکان میں، تو لہٰذا مختصر سے میں انشاءاللہ کام کو فارغ کریں گے۔ اس سورت کا نام اور اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو بھی سورت اتری ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ٹیکنیکل ریزن، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ بہت سے نئے حضرات ہیں تو ان کو ذرا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو جیسے یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس سورت کے نازل ہونے کا بھی ایک ریزن ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا، وہ آپ جان لیجئے کہ یہ سورت اترنے کی کیا وجہ رہی، اور اس میں کس کا ذکر ہے، کون اندھا آدمی تھا وہ جس کی وجہ سے منہ چڑھایا یا تیور بدلے یا ناگواری کا اظہار کیا، معاملہ کیا ہے، قصہ کس کا چل رہا ہے آخر، وہ آپ سن لیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، آپ کے اوپر قرآن اترنا نازل ہوا، اور آپ نے مکے والوں کو دعوت دی، اور مکے والوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آلوچنا کی، یعنی آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی مخالفت کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس چیز کو برداشت کر ہی رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو مکے کے سردار لوگ تھے، جن میں امیہ بن خلف، ابو جہل اور شیبہ اور عتبہ، یہ 5-6 سردار قسم کے لوگ تھے جو پورے اس کے کیا کہیں گے اس کو، خاندان کے، قبیلوں کے یا شہر کے یا اس جگہ کے سردار قسم کے آدمی تھے، پنچ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، آپ ان کو سمجھا رہے، نصیحت کر رہے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں آپ مشغول ہیں۔ آپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں اگر آ گیا تو پوری قوم کی سمجھ میں آ جائے گا، اگر یہ مان گئے تو سارے لوگ مسلمان خود بخود ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول پورے جی لگا کر کے ان کو سمجھا رہے بات کہ بھائی یہ بت پرستی مت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس طریقے سے آپ سمجھا رہے۔
اتنے میں ایک آدمی آ جاتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. کیا نام؟ عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے. وہ نابینا ہے، نابینا ہے، بلائنڈ. وہ آ جاتے ہیں. اب ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس آیت کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، میں یہ مسئلہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ مجھے ذرا اچھے سے سمجھا دیجئے اس آیت کا مطلب کیا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک رسول ہونے کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہے، اور آپ پورا جی لگا رہے ہیں، پورا آپ فوکس کر رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ جو 5 کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے، بس پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی طرف سے تھوڑا سا اپنا منہ ان کی طرف متوجہ کر دیا. وہ بار بار سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے جواب دے دیجئے، یا رسول اللہ میری بات سن لیجئے. اب اللہ کے رسول نے تھوڑا سا، جب کوئی آدمی بار بار ایک بات کو کہتا ہے تو آدمی تھوڑا منہ بنا لیتا ہے نا. ہمارے یہاں کیسے کرتے ہیں؟ بھائی تھوڑا سا چپ کر دو نا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا اور آپ کے ماتھے پہ سلوٹ آ گئے، شکن آ گئے، سلوٹ آ گئے. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، یار یہ چپ ہو جائے تھوڑا سا، میں بھی کام میں بزی ہوں. بات سمجھ آئے؟ یہ ہے وہ عبس وتولی، ناگواری کا اظہار کیا، منہ بنایا اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا آدمی آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر اس بات کی کہ یہ بندہ جو آیا نابینا، یہ جو سوال کر رہا ہے، آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو اس کے اندر کتنے ایمان میں مضبوطی آئے گی. اور ان کمبختوں کو تو آپ سمجھائے رہے، یہ نہیں ماننے والے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر سے علماء نے اتنے مسائل لکھے، میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں، اتنے مسائل. سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کوشش کی کہ میں ان کو سمجھاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تنبیہ کی گئی، آپ کو سمجھایا گیا یا رسول اللہ آپ کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، بلکہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا اپنا بندہ مسلمان ہے آپ اس پہ پہلے فوکس کیجئے. یہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، ان پر بعد میں فوکس کیجئے، کیونکہ یہ تو اسلام میں آ چکا ہے، اس کی پہلے خبرگیری کرنی ہے. وہ تو اسلام میں آئے نہیں نا بھی، وہ تو مکمل باہر ہیں، یہ مکمل اندر ہے، تو پہلے اس کی خبرگیری کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر جو اجتہاد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس بات کو ناپسند فرمایا اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کے پیچھے واقعہ ہے. اب علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت سے ہمارے نادان مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے ٹانگ کھینچنا. ہوتے ہیں نا ایسے، ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر جگہ، ہر 10 میں سے ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جسے آتا جاتا کچھ نہیں، دوسروں کو کام کرنے نہیں دینا، لیکن ٹانگ ضرور کھینچنی ہے کرتے ہوئے. تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے محفل میں، ہر جگہ، جو یوں کہیں گے یہ تبلیغ والے در در پھر رہے مسلمان کو سمجھاتے ہوئے. ان کو چاہیے کہ غیروں کے پاس، کافروں کے پاس جا کر کے ان کو سمجھائیں. اصل تو دین یہ ہے کہ غیروں کو سمجھائیں، ہندوؤں کو سمجھائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ پہلے اپنوں کو سمجھائیے پھر ان کو سمجھائیے. جو آئے نہیں ہیں نبی اسلام میں وہ تو بس مکمل باہر ہیں، جو آ گیا اس کو بچانے کی کوشش کیجیے، وہ نہ نکل جائے باہر. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تبلیغ کے علماء نے یوں کہا ہے کہ بھائی ہم باہر کام نہیں کرتے، ہم تو اپنوں کو سدھارنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں ہیں. اس آیت کی بنا پر بھی علماء نے ان مسائل کو لکھا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی اذان ہوئی 7:30 بجے، نماز ہوئی 7:30 بجے. اب اگر ہم انفرادی طور پر چیک کریں
تو مسلمانوں کے کانوں میں سب کے اذان کی آواز پہنچی ہے، اور نماز پڑھنے آدمی کتنے آئے؟ 100 میں سے 5% ہی آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو اتنی قوم ہے، اگر ہم اس پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت چھوڑ دیں، مشورے چھوڑ دیں، ملاقات چھوڑ دیں، تو یہ تو ہندو بن جائیں گے بالکل، یہ تو غیر بن جائیں گے بالکل، یہ اسلامی کو چھوڑ دیں گے بالکل۔ یہ جتنے بچے ہوئے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اتنے جو الحمدللہ باشرہ ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دین میں لگ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ بھئی اصل دعوت و تبلیغ تو یہ ہے کہ آپ جا کر کے غیر مسلموں کو دعوت دیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ دین کا پورا علم نہیں رکھتے، ادھورا علم رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تنبیہ کر دی گئی اس بات پہ کہ آپ غیروں کی طرف توجہ زیادہ کیوں دے رہے، اپنے کی طرف کیوں نہیں دے رہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں، تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ الہامی طور پر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کرنے کا ایک الہام کیا، ان کے ذہن میں ڈالا، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پوری زمین پر دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایسا کام ہے کہ جو پوری زمین پر دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے، وہاں پر کھانے کا نظم نہیں، رہنے کا نظم نہیں، ان لوگوں کے معاملات سے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، آدیواسی ہیں، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں جا کر دعوت و تبلیغ والوں نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوا دی اور وہاں مسجدیں قائم کرا کے نمازی بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات آج سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کے سامنے 3 طرح کے لوگ تھے، اس بات کو سمجھ لیجیے گا۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں، ان کا تو ذکر کوئی نہیں، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے 2 طرح کے لوگ تھے۔ کیسے؟ ایک تو وہ جنہوں نے کھلے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کی دعوت کو کنڈیم کیا، ریجیکٹ کیا اور وائلنس کیا زبردست انداز میں کہ ہم جنگ بھی کریں گے اور ہم آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ ایک تو وہ تھے۔ ایک وہ تھے غیر مسلموں میں، کافروں میں مکے کے، جو یوں کہتے تھے کہ نہ تو ہم محمد کو برا کہیں اور نہ ہم محمد کی بات کو مانیں، ہم تو چپ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول کے سامنے کتنے طرح کے لوگ تھے؟ 3 طرح کے لوگ تھے۔ نمبر 1 تو وہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، ان کا تو ذکر ختم ہو گیا، الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اب بچے 2 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 وہ جنہوں نے کھل کر اللہ کے رسول کی مخالفت کی کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہے، ہم اسلام قبول نہ کریں گے اور نہ کرنے دیں گے، محمد کو یہ کام کرنے نہیں دینے گے ہم۔ ایک قسم تو یہ تھی۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ آپ نے فضائل اعمال میں بہت سی کتابوں میں سنا ہوگا، بہت سے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ محمد حقیقت میں نبی ہو، اگر یہ حقیقت میں نبی ہوا تو اس کے خلاف بولنا خطرناک ہے، اور اگر یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو پھر ہم اپنے الفاظ کیوں ضائع کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ 2 طرح کے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے تھے۔ جن لوگوں نے ڈٹ کر اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، آپ کو برا بھلا کہا، یا پھر آپ کے اوپر ظلم کیا، یا پھر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان کی توفیق نہیں دی، سارے کے سارے غیر مسلم اور کافر ہی رہے۔ لیکن جو خاموشی اختیار کر گئے تھے، انہوں نے کہا نہ تو ہم محمد کو برا کہیں، نہ ہم محمد کی بات کو مانیں، ہم تو چپ رہیں گے، نہ ہم بدتمیزی کریں گے، نہ ہم کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں خوب اسلام کی توفیق سے نواز دیا، اگرچہ وہ ان کے حقیقت میں جو دادا پردادا تھے وہ مسلمان نہ ہو پائے، لیکن اللہ نے ان کی نسلوں میں ایمان دے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب آپ کے پاس 2 فرشتے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر مسلط کیا ہوا ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے مکے میں
اور آپ سجدے میں تھے تو ابو جہل اور ابو لہب نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی سجدے میں، آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ اونٹ کی اوجڑی تو ٹھیک ٹھاک وزنی ہوتی ہوگی، تو اللہ کے رسول سے اٹھا نہیں گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی بیٹی ہیں وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر کے اوپر سے اوجڑی کو ہٹایا اور ان کو بددعا دینے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت بھی ایک جملہ کہا تھا، کیا تھا وہ؟ نہ بیٹا ان کو بددعا نہ دو، اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں لوگ ایمان ضرور لائیں گے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے یہاں کہا، دوسری مرتبہ جب آپ طائف تشریف لے گئے، طائف شہر میں آپ تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور بچے آپ کے پیچھے لگا دیے اور آپ کے جوتے خون سے لبالب ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وہ فرشتے جن کو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہوا ہے۔ فرشتوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے اور یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح تو ان کی نسلوں میں ضرور ایمان والے ہوں گے۔ تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کھل کر اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ان کی نسلیں ہمیشہ غیر مسلم ہی رہے، جاہل ہی رہے، جانور ہی رہے، لیکن جنہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ ساتھ دیا، نہ وائلنس کیا، نہ بدتمیزی کی، اللہ نے ان کی نسلوں میں خوب اسلام کو پروموٹ کیا۔ میں اتنی لمبی تقریر کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ میں ساتھ نہیں دے سکتے، آپ نہیں جانا چاہتے، آپ نہیں وقت لگا رہے ہیں، آپ کا نہیں مزاج ملتا، کوئی بات نہیں، آپ چپ رہیے، نماز پڑھیے، خاموش رہیے، لیکن ان کو برا کہنا، ان کو بدتمیزی سے پکارنا یا ان کی چغلیاں کرنا یا کام کرنے والوں کی ٹانگ کھینچنا یا کام کرنے والوں کو بے وقوف اور برا کہنا، یہ میرے بھائی بہت خطرناک ترین کام ہے۔ اس سے آپ کا بھی اور آپ کی نسل کا بھی ایمان جا سکتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو اتنی لمبی تقریر سے۔ اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا آپ چپ رہیے۔ ایک آدمی ہے میرا اس سے مزاج نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، میں چپ رہوں، لیکن اس کی میں برائیاں کروں، اس کی میں مخالفت کروں کھل کر میں، یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایسے لوگوں کو دین اسلام کی خدمت میں مامور کر دیا کہ جن کے سامنے اسلام کی بات کرنا بھی مشکل تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے ان سے کام لیا۔ ہم تو یہاں چار دیواری میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسی کارگزاری آتی ہے کہ اگر میں آپ کو سنانی شروع کروں تو آپ رونا شروع کر دیں گے۔ دعوت و تبلیغ نے وہاں جا کے کام کیا میرے بھائی، کہ جن کے نام بھی مسلمان نہیں رہے تھے۔ ایک ہمارے دوست مجھے کارگزاری بتا رہے تھے پنجاب کے علاقے کی، کہ ہماری جماعت وہاں گئی، پورا مسلمان کا گاؤں سوائے چند گھروں کے، لیکن کسی بھی مسلمان نوجوان کا نام مسلمان والا نہیں، سب کے نام راہل اور کشن اور فلانا اور ڈمکانا، ایسا جوان۔ بوڑھوں کے نام تو سب کے عبداللہ عبد الرحمن ہیں، لیکن جتنے بھی جوان ہیں ان کے نام سب کے غیر مسلموں والے۔ کسی کا رام ہے، کسی کا کشن ہے، کسی کا راہل ہے، کسی کا سنجے ہے۔ کیا مسئلہ بھائی؟ اب جماعت کے ساتھ ہی پریشان، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کے نام سب کے غیر مسلموں والے اور بوڑھے اور بچے جو ہے وہ سب مسلمان نام والے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں RSS والوں نے اسکیم نکالی ہے کہ جس بچے کا نام راہل ہوگا یا فلانا، بہت سارے ناموں کی انہوں نے لسٹ لکھوائی، کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ہر مہینے اتنے پیسے اسکول سے ملیں گے جن کے نام یہ ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں غربت ہر جگہ ہی ہے، تو غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام اسکولوں میں وہی لکھوائے۔ اب وہ بچپن سے وہ نام ان کے وہاں لکھے ہوئے ہیں، اسی نام کی ان کی ID بنی، اور انہوں نے پیسے بھی لیے بچپن سے اب تک کے تعلیم کے پورے پیسے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا نام بس وہی پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات سمجھ آ رہی؟ اور نام کا اثر پورا پڑتا ہے۔ تو وہاں پھر انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ علماء کو بلا کر کے اس چیز کے اوپر بیانات کرا، اس چیز کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تب جا کر کے ان لوگوں کی عقل میں بات آئی۔ تو ایک میں نے مختصر سی کارگزاری آپ کو بتائی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کارگزاریاں موجود ہیں کہ جہاں پر
دین نام کی چیز نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے وہاں دعوت و تبلیغ کو بھیجا اور وہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجدیں بن گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ علی گڑھ کے پروفیسر صاحب ہیں، ایک بار میری ملاقات ہوئی ان سے، غالباً ادھر اس میں آئے ہوئے تھے، وہ مرزا پور یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، تو فرانس میں وہ پڑھنے کے لیے گئے، فرانس میں پڑھنے کے لیے گئے، اپنا MBBS کا کورس کیا یا غالباً کون سا انہوں نے کورس کیا، کوئی کورس کرنے کے لیے وہ فرانس میں گئے، تو اس وقت وہاں ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ انہوں نے الحمدللہ اکیلے، کیونکہ وہ یہاں دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے، مزاج ذہن بنا ہوا تھا کہ اللہ کا دین پہنچانا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے، ان کے اکیلے کے جذبے کی وجہ سے، ان کے اکیلے کے شوق اور درد کی وجہ سے آج تقریباً 2025 میں فرانس میں 5000 سے زائد مسجدیں ہیں۔ ابھی بھی زندہ ہیں، پروفیسر صاحب بھی زندہ ہیں الحمدللہ، علی گڑھ میں پڑھاتے ہیں غالباً۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں سبحان اللہ دیجئے، اچھی بات ہے، اللہ رب العزت نے اس جماعت کو بہت عزتوں سے نوازا ہے، اور اگر آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے، آپ کا ذہن نہیں ملتا، آپ کا مزاج نہیں ملتا، تو آپ چپ رہیے، کام کرنے والوں کو کام کرنے دیجئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، عبس و تولا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا۔ کون تھے وہ؟ کیا نام بتایا؟ عبداللہ ابن مکتوم، یہ نام ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے؟ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو سنوار لیتا، یعنی اگر آپ ان کے سوال کا جواب فوراً دے دیتے، ان کے اندر کتنا سدھار آتا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے دوسرے کی طرف توجہ دی ہے۔ یہ آگے فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ ان کو نصیحت کرتے تو نصیحت ضرور فائدہ دیتی، یہ فرمایا۔ اما من استغنا، بہرحال جو دین سے لاپرواہ ہے، فانت لہ تصدی، آپ تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئے، یعنی اللہ کے رسول کی تو پوری کوشش یہ تھی نا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے آپ تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے ہدایت ملے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ کا پورا خاندان مسلمان ہو کے مرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ فرما وما علیک الا یزکا، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو سدھاریں، یعنی اگر یہ غیر مسلم ایمان نہ لائے اور اسی حال میں مر گئے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، اپنا دین کا پیغام آپ نے پہنچا دیا ان تک، تو آپ ان کے پیچھے ہی نہ پڑے رہے، آپ اس پر توجہ دیں جو آ چکا ہے۔ اس میں ایک علماء نے نقطے کی بات لکھی ہے کہ اپنوں کو کی جاتی ہے تعلیم، غیروں کو کی جاتی ہے تبلیغ، تو تعلیم پہلے ہوتی ہے، تبلیغ بعد میں ہوتی ہے۔ اپنے جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہم ان کو جو سمجھا رہے ہیں وہ ہے تعلیم، غیر کو جو دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تبلیغ، تو لہٰذا تعلیم ہمیشہ اوپر رہتی ہے، تبلیغ ہمیشہ نیچے رہتی ہے، تو لہٰذا اپنوں کو آپ توجہ دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ جو اسلام میں آ چکا ہے وہ آپ سے تعلیم لینا چاہتا ہے، آپ اس کو پہلے توجہ دیں گے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آدمی کوشش کر کے آپ کے پاس آ گیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ نے تو اس سے غفلت اختیار کر لی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہا تذکرہ، قرآن پاک تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو آدمی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی ہم نے قرآن کو اتنا آسان بنا دیا، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں۔ علماء نے یہاں پر ایک بات ہی لکھی ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے صرف مولویوں کے لیے نہیں اتارا،
یہ بات آپ سمجھ لیجیے. علماء کے لیے قرآن کریم صرف نہیں ہے، قرآن کریم ہر ایک مسلمان کے لیے، وہ چاہے رکشے والا ہے، سبزی والا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کا حق سب کو برابر ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو سمجھ لے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اس میں قید نہیں لگائی، نہ علماء کی، نہ مولویوں کی، نہ پڑھے لکھوں کی. جو بھی چاہے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا. تو لہٰذا کچھ لوگ نادان آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے مل جائیں گے مارکیٹ میں کہ بھئی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے وہ نادان ہیں اور وہ بھی ادھورا علم رکھتے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں. قرآن سمجھنے کا حق آپ سب کو برابر ہے. اس میں بس ایک چیز کی شرط علماء نے چھوٹی سی لگائی ہے، چھوٹی سی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم سے ٹچ ہو جائیے. مثال کے طور پہ آپ حضرات اردو جانتے ہیں یا ہندی جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ قرآن کا علم پراپر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو تقریباً 10 سے 12 سال لگیں گے. مولوی بننا پڑے گا، باقاعدہ آپ کو پورا علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں یار میں قرآن کا ترجمہ تو کم سے کم پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کا ایک میسج بھیجا ہے، یار مجھے بھی تو حق ہے، میرا بھی تو وہ اتنا ہی رب ہے جتنا دوسرے کا ہے، جتنا وہ مولانا کا رب ہے اتنا ہی تو میرا بھی رب ہے نا. یار میں بھی تو دیکھوں میرے رب نے میرے لیے 30 پاروں میں کیا پیغام بھیجا ہے، میں پرسنلی طور پہ جاننا چاہتا ہوں اس کو. آپ کو شوق ہوا اندر سے، آپ کے ضمیر نے کہا. یار اگر کوئی آپ کا دوست آپ کو چائنیز زبان میں کوئی میسج بھیج دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے چوم چاٹ کے رکھ دیں گے سائڈ میں؟ نہیں نا، آپ فوراً ٹرانسلیٹ کریں گے، گوگل پہ جائیں گے یا کسی بندے کو ڈھونڈیں گے، بھائی اس کو بتاؤ مطلب کیا. تو قرآن پاک عربی میں، ہماری زبان ہندی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی بندے کو یہ شوق آ جائے کہ یار میں پرسنلی طور پہ یہ پڑھوں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں کیا کیا کہا ہے. تو اب آپ تو میرے بھائی کوئی لکڑی والا ہے، کوئی ہوزری والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی کسان ہے، آپ کو وہ فیلڈ نہیں ہے. آپ نے وہ 10-12 سال خرچ نہیں کیے مدرسے میں، آپ کو وہ فیلڈ نہیں ہے. اس لیے آپ کے لیے علماء نے شرط لکھی ہے کہ کسی عالم سے ٹچ ہو جاؤ. اگر تم ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تھوڑا سا پڑھو، پھر کسی عالم سے معلوم کر لو کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اگر تم خود ہی پڑھو گے اور خود ہی اس کا مطلب نکالو گے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ کرے گا آپ کے مائنڈ کو، کیونکہ آپ نے اس کے لیے باقاعدہ اسپیشلی طور پر علم نہیں حاصل کیا 8-10 سال والا. اس کے لیے آپ کو نحو پڑھنی پڑے گی، عربی کے بیسک اصول پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک عربی میں ہے اور آپ کی زبان ہندی ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں نا؟ تو اس لیے کسی نہ کسی عالم سے ٹچ ہو جائیں اگر آپ قرآن کے ترجمے کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. بس اتنی سی بات، اتنی سی شرط ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے، کوئی بھی قید نہیں ہے اس کے لیے کہ نہیں بھائی وہ فلانا عالم ہی، فلانے مولوی ہی، فلانے صوفی ہی، فلانے شیخ ہی پڑھ سکتے ہیں ترجمہ، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم چھوٹے لوگ. نہیں، ایک کسان بھی ہے وہ بھی قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. فرمایا فی صحف مکرمہ، قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے صحیفوں میں وہ بڑے عزت والے صحیفے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، بڑے بلند بالا مقام والا ہے اور پاکیزہ ہے. بأیدی سفرہ، ایسے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیک کار ہیں. یعنی فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے. جیسے ہمارے یہاں محاورے بول دیتے ہیں نا، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے ما اکفرہ، کہ انسان کا، ایسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو ایسے ہی قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کتنا ہی ناشکرا ہے. ہم نے اتنی کھول کھول کے بات اس کو بتا دی ہے اور اتنی کھول کھول کے ہم نے بات اس کو سمجھا دی ہے، مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ آج ہم انشاءاللہ یہیں تک اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ تھوڑی دیر ذکر بھی ہوتا ہے اور 2-4 باتیں میں آپ کو
اس کے فضائل کے تعلق سے بھی بتاتا ہوں، پھر وہی 9 بج جاتے ہیں، تو لہٰذا آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کو جتنا جلدی ہو سکے سمیٹ لیں۔ اس سورت کے تعلق سے چند چیزیں بھی میں لکھ کر لاتا ہوں ہمیشہ۔ اللہ، اس سورت کی بڑی خاص فضیلت ہے کہ علماء نے لکھی ہے کتابوں میں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک تھانے دار بنا ہوا ہے، تھانے دار کا مطلب سخت مزاج، یا تو بیوی بہت گرم مزاج کی ہے، یہ شوہر بڑا گرم مزاج کا ہے، شوہر کو دیر ہو گئی باہر دوستوں کے ساتھ، اب اسے ڈر لگ رہا یار میں اب دیر سے گھر جاؤں گا تو وہ برسے گی ہے جی، یہ شوہر اتنے گرم مزاج کا ہے کہ بیوی نے اگر کوئی گڑبڑی کر دی، کھانے میں نمک تیز کر دیا تو اب وہ پریشان ہے، اب میرا شوہر مجھے ڈانٹے گا۔ کوئی نہ کوئی ان میں سے تھانے دار ضرور بنا ہوا ہے، غسیلا مزاج، کڑک مزاج ہے، تو علماء نے اس کا حل لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر ایک کو دوسرے کے ظلم اور فتنے کا ڈر ہے تو اس سورت کو تلاوت کر کے ایک دوسرے کے سامنے پہنچیں، انشاءاللہ امن رہے گا اور ایک دوسرے پر غصہ نہیں آئے گا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، لہذا اگر یہ ڈر ہے کہ بھائی بیگم جو ہے وہ ناراض ہوگی، یا بیگم کو ڈر ہے کہ شوہر ناراض ہوگا، تو ایک مرتبہ عبس و تولا کی پوری سورت پڑھیے اور اپنے اوپر پھونک مار کے آپ پھر اس کے سامنے جائیے اس بندے کے، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کو ڈر ہے کہ یار جج جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہ سنا دے، آپ کو تھانے میں جانا ہے، پولیس والوں سے بات کرنی ہے، یا آپ کو کسی اور محفل میں جانا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیے اور دم کر دیجئے، انشاءاللہ سامنے والا نرم مزاج ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا یا آنکھیں آ گئی کا مطلب الرجی ہو گئی آنکھوں میں، یا آنکھوں میں سوجن آ گئی ہے، آئی بھی تو ہے ہی ماشاءاللہ، تو ساتھ ہی آ گئی تھی، تو لہٰذا سوجن ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے آنکھوں کی، یا موتیا ہو گیا آنکھوں میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ 75 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر پھونک مار لیں، یا پانی پہ دم کر کے سلائی سے اس کو آنکھوں میں لگائیں، یا پھر سرمے پہ دم کر کے وہ سرمہ پابندی سے لگائیں، بس ایک ہی مرتبہ کر لیں اس کام کو، 75 مرتبہ ایک ہی ون ٹائم میں بیٹھ کے پڑھ لیں آپ، اس کے بعد پانی پہ دم کر لیں، اس پانی میں سلائی ڈبوئی اور اس کو آنکھوں میں لگائیں، 3 ادھر 3 ادھر رات کو سونے سے پہلے، یا پھر جو ہے وہ آپ سرمے پر پھونک مار لیجئے، ڈلا ہے آپ کے پاس ثابت یا پسا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ 75 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیجئے ایک ہی بار میں بیٹھ کر اور اس پر پھونک مار دیجئے، اور اس کے بعد آپ اس کو 3 سلائی اس میں اور 3 اس میں رات کو سونے سے پہلے آپ لگائیے، انشاءاللہ آپ کی آنکھ میں اگر موتیا بھی ہوا، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ موتیا بھی نکل جائے گا، ہے نا بڑھیا چیز۔ اور آخری بات میری کیا رہتی ہے، یہ فائدہ آپ کو کب ملے گا میرے بھائی؟ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو اگر یقین مضبوط ہے تو کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو وہ چلی جائے گی، اور اگر یقین کمزور ہے تو تم سارا قرآن بھی گلے میں ڈال کے گھوم لو، کچھ نہیں ہونے کا ہے بھائی۔ وہ کہنا کسی کا کہ بھائی تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہو رہا، اگر یقین مضبوط ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار لو وہ بھی کام کرے گا، اور اگر یقین نہیں ہے تو تم مولوی کو گلے میں لٹکا لو اگر کام ہو جائے تمہارا، بات سمجھ آئی؟ تو یقین کے اوپر دیکھو سارا دار و مدار ہے، یقین کے اوپر دار و مدار ہے، تو لہٰذا 75 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، یا اپنی آنکھوں پر ہاتھوں پر پھونک مار کے آنکھوں پر پھیر لیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے سرمے پر آپ مار لیجئے۔ ویسے علماء نے اس کا زیادہ تجربہ جو لکھا ہے وہ سرمے پہ لکھا ہے، آپ کے پاس بہتر کوئی سرما ہو، عرب سے آیا ہوا ہو یا یہیں کا ہو، آپ اس پر دم کر لیجئے اور اس سرمے کو پابندی سے استعمال کیجئے انشاءاللہ۔ باقی بات اگلے ہفتے بتاؤں گا، 2-3 فضیلتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے ہفتے بیان کی جائیں گی۔ مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لائٹ بند کر دیں ذرا، کعبے کی طرف کو رک کر کے بیٹھ جائیں۔
مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جب کہیں گے لا الہ الا اللہ تو اپنی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اٹھائیں گے اور دل میں نیت کریں گے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اور اس کے بعد جب کہیں گے الا اللہ تو اپنی گردن کو دل پر ذرا سا جھٹکا دیں گے اور دل میں نیت کریں گے میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے رونے کی کوشش کریں, رو نہ سکیں تو رونے والوں کی آواز بنائیں. تو جب کہیں گے لا الہ تو دل میں نیت کریں گے میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, مال کی محبت, اولاد کی محبت, عورت ساری محبتیں نکل جائیں. اور جب کہیں گے الا اللہ تو دل میں یہ سوچیں گے میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله ففعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے رحیم اور کریم ذات اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے مہربان اللہ، اے رحمان اور رحیم اللہ، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اے وہ اللہ جو دنیا میں اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اے وہ اللہ جو اپنے ہر بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اے وہ اللہ جو اپنے بندے کی توبہ کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے، اے وہ اللہ جو اپنے بندے کی توبہ پر بے پناہ بے حساب خوش ہوتا ہے، اے وہ اللہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اے وہ اللہ جو گنہگار کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کب توبہ کرے گا، یہ کب مجھے پہچانے گا، یہ کب واپس لوٹ کر آئے گا۔ اے اللہ آپ ہی تو اللہ ہیں، اے اللہ آپ ہی تو مہربان ہیں، اے اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہی تو رب العالمین ہیں، اے اللہ آپ پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، اے اللہ آپ احد ہیں، اے اللہ آپ صمد ہیں، اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، اے اللہ آپ غفار و کریم ہیں، اے اللہ آپ آسمانوں کے بنانے والے عظیم اللہ، زمین کو بچھانے والے عظیم اللہ، چاند سورج ستاروں کو بنانے والے عظیم اللہ، محمد کو پیدا کرنے والے عظیم اللہ، 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے والے عظیم رب ہیں۔ اے اللہ آپ کو بھلا کہاں جچے گا کہ آپ ہم جیسے کمزوروں کو عذاب دیں، اے اللہ کریم کو تم معاف کرنا ہی جستا ہے، اے اللہ ہم سب گناہگار سیاہکار اے اللہ ہر اتوار میں آ جاتے ہیں، اے اللہ ہم پورے ہفتے گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اے اللہ دن میں بھی کرتے ہیں رات میں بھی کرتے ہیں، اے اللہ تنہائی میں بھی کرتے ہیں محفل میں بھی کرتے ہیں، اے اللہ آنکھ سے بھی کرتے ہیں کان سے بھی کرتے ہیں زبان سے بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہاتھ سے بھی کرتے ہیں سوچ سے بھی کرتے ہیں مولا، اور ہم یہاں ہر ہفتے آ جاتے ہیں اس امید پر کہ ہمارے رب کا نام ہے اللہ، ہمارے رب کا نام ہے اللہ، اور وہ بڑی چاہتوں والا ہے۔ اے اللہ آپ تو چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ سیاہکار بھی ہیں، ہماری تنہائیاں بھی ناپاک ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم لاڈلے ہیں کیونکہ ہم لاڈلے محمد کے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، اے اللہ اپنی رحیمی کریمی شان پہ نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما، اے اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لے لے، اے اللہ عام آدمی پیدا ہوں اور عام مر جائیں ایسی زندگی نہ دے، اے اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لے لے،
اے اللہ ہمیں گناہوں کے موقع میسر نہ فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کے موقع میسر نہ آنے دیا کریں۔ اے اللہ ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اے اللہ گناہوں کے موقع ہم سے دفع فرما، اے اللہ گناہوں کے موقع ہم سے دفع فرما۔ اے اللہ اگرچہ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ لیکن ہم نے آپ کے نام کی ضرب اس دل پر لگائی ہیں، اے اللہ اس گناہگار دل پر ہم نے الا اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، اے اللہ اس ضرب لگانے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم نے آپ کی کتاب کو سیکھا اور سمجھا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، اے اللہ جو دین کے داعی ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ان کی زبان میں مٹھاس عطا فرما، الفاظ میں تاثیر پیدا فرما، اے اللہ لاکھوں لوگ آپ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کا دین سر بلند ہو اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا کلمہ گھر گھر پہنچ جائے، ہر کچے اور پکے مکان میں آپ کے دین پہنچ جائے، اے اللہ لاکھوں مرد عورت نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے لیے بھی راہیں آسان فرما، ہم سب کو بھی اپنی راہ کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنی راہ کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان بچوں کے ذہن کو کشادہ فرما، اے اللہ انہیں دین کا داعی بھی بنا، اے اللہ قوم کا خدمت گزار بھی بنا، اے اللہ جو ہمارے نوجوان کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں برکت والا حلال رزق عطا فرما، اے اللہ برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ جو ہماری بہنیں ہماری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ ہمیں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے درمیان دیکھ نفرتیں بہت ہیں، اے اللہ آپ کو تو سب پتہ ہے، اے اللہ آپ کو تو سب علم ہے، اے اللہ مسلمان میں بڑی نفرتیں ہیں، اے اللہ گاؤں گاؤں بستی بستی گلی گلی محلہ محلہ گھر گھر میں نفرتیں ہیں، اے اللہ مسلمان کو محبت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول منظور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبس و تولی کی تفسیر پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے آدھی کی گئی تھی
اور اس صورت کے متعلق آپ حضرات کو بڑی قیمتی معلومات فراہم کرائی گئی تھی، اور آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اس صورت کا نام عبس ہے، اور عبسہ کے معنی آتے ہیں منہ موڑنا، منہ چڑھانا، تیور بدلنا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو شان نزول ہے، فلیش بیک ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، یاد ہوگا آپ کو؟ تو وہ نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی بات معلوم کی، اور اس وقت اللہ کے رسول مشغول تھے، بزی تھے، مکے کے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافر، ان کو سمجھانے میں اور ایمان کی دعوت دینے میں۔ اب اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ یہ تو بندہ مسلمان ہے، اپنا ہی بندہ ہے، اس کو تو مسئلہ بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے، یہ کم بخت بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکے کے سردار ہیں بڑے بڑے، اگر یہ ایمان لے آئے تو پورا مکہ ایمان لے آئے گا، ان پر ذرا توجہ پہلے دے دی جائے۔ یہ اللہ کے رسول کے دل میں نیت تھی کہ بھئی اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے۔ تو جب وہ نابینا ہونے کی وجہ سے ضد کرنے لگے، یا رسول اللہ میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دے دیجیے، اب اللہ کے رسول نے تھوڑا سا تیور بدل دیا اپنا، آپ نے تھوڑے سے ناگواری کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، آپ نے تیور بدل دیا، آپ نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ اندھا آدمی ان سارے سرداروں سے بہتر ایمان رکھتا ہو، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر نصیحت کا اثر اس پہ زیادہ اثر کرے، ان پہ نہ کرے جو بیٹھے کفار مکے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نصیحت کی گئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ جو اپنے ہیں ان پر توجہ پہلے دیجئے، جو دور کے ہیں ان پر توجہ بعد میں دیجئے۔ تو یہ پچھلے ہفتے تقریباً آپ کے سامنے 10 یا 11 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی تھی، اور آپ حضرات کو پورا واقعہ میں نے مکمل طور پر بتایا تھا، جس کا کچھ حصہ میں نے ابھی بھی بتا دیا، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام عبسہ رکھا گیا ہے، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد تھوڑے سے زمانے کے بعد یہ سورت آسمان سے زمین پر اتاری گئی تھی، اور اس لیے اتاری گئی تھی جو کہ میں نے آپ کو قصہ سنایا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا ہی ناشکرا ہے انسان، کتنا ناشکرا ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا۔ من ای شیء خلقہ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے ناشکری کرنے سے پہلے اور اللہ کے سامنے ڈٹ جانے سے پہلے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ آگے فرمایا من نطفہ، منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اس کو ہم نے، خلقہ ہم نے پیدا کیا، فقدر، اور پھر ایک اندازے کے مطابق بنایا ہم نے اس کو۔ دنیا میں تقریباً 7 ارب کی آبادی ہے، آنکھیں سب کے 2 ہی ملیں گی، ناک ایک ہی ملے گا، سب کو ایک اندازے کے مطابق ڈھانچہ، سانچہ ایک ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ کسی کے 3 آنکھیں یا کسی کے 3 ہاتھ یا کسی کے 3 پیر، نہیں، بڑے خوبصورت انداز میں سانچے میں ڈھال کر ہم نے بنایا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک منی کے قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہ رہے کہ تو ہے ہی کیا، ہے ہی کیا،
ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 29 میں سورہ دہر میں انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ایک بدبودار پانی کے قطرے سے. یعنی انسان کے اوقات ہی کیا ہے. انسان کو تکبر کرنا تو جچتا ہی نہیں ہے، انسان کو اکڑ کرنا تو جچتا ہی نہیں ہے، انسان کو بڑا بننا تو جچتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی ایک ناپاک قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا. 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کیسے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، یعنی انسان کے پیدا ہونے کا پروسیجر بیان کیا گیا قرآن میں کہ ہم نے انسان کو کیسے کیسے بنایا. ثم خلقنا النطفہ، سب سے پہلے تو ہم نے منی کا قطرہ پیدا کیا، عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی. اس میں ہماری کتنی بڑی طاقت اور حکمت ہے کہ کس طریقے سے ہم نے منی کا قطرہ پیدا کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس منی کے قطرے سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا. جب منی کا قطرہ اندر جاتا ہے تو اس میں سے کروڑوں کی تعداد میں جراثیم ہوتے ہیں، جس کو اسپرم کہتے ہیں، جراثیم منی کا. کروڑوں کی تعداد میں ایک بار جب منی نکلتی ہے تو کروڑوں کی تعداد میں جراثیم نکلتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اور نہ ان کے ہاتھ ہوتے نہ پیر ہوتے، بس ہلکی سی ایک پونچھ سی ہوتی ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا انٹرنیٹ میں فوٹو میں، جو منی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اس کے نہ ہاتھ ہوتے نہ پیر ہوتے، بس ایک پونچھ سی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوڑنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے. جیسے ہی منی اندر گرتی ہے تو سارے کے سارے بیکٹیریا، سارے کے سارے جراثیم دوڑ لگاتے ہیں اور تھوڑا سا آگے چل کر کچھ گر جاتے ہیں، کچھ اس سے آگے گر جاتے ہیں، کچھ اس سے آگے گر جاتے ہیں. صرف ایک جرثومہ، ایک بیکٹیریا، ایک جراثیم ایسا ہوتا ہے جو بچے دانی تک پہنچتا ہے، وہ ہم اور آپ ہیں. وہ ایک جراثیم بچے دانی تک پہنچا، بچے دانی کا منہ کھلتا ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، پھر انڈا بنتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سنڈی ہے اس کی پیدائش فرماتے ہیں سب سے پہلے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اتنا عجیب و غریب نظام ہے کہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جی اس کے بعد بچے دانی کا اندھیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں انسان کو پیدا کرنے کی فیکٹری لگائی ہے. کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری لگی ہو تو کس قدر وہاں لائٹیں، جنریٹر اور یہ صاحب اور وہ صاحب، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین ترین خوبصورت انسان بنا دیا. اسی چیز کو بیان کیا ثم خلقنا النطفہ. اے انسان سب سے پہلے تو یہ دیکھ لے، ناشکری کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ ہم نے منی بنائی. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس منی سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے بہترین انداز میں گوشت چڑھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھ تو صحیح تیرا اللہ کتنا خوبصورت بنانے والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو احسان بھی جتا رہے، معلومات بھی دے رہے. سائنس کی معلومات بھی، ڈاکٹری کی معلومات بھی اس میں موجود ہے، اور سائنس کا بہت سارا معاملہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ انسان کی تخلیق کا پروسیسر کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب ایک مسئلہ سن لیجئے بیچ میں. جب منی کا قطرہ بچے دانی تک پہنچتا ہے اور انڈا پیدا ہو جاتا ہے تو تقریباً 4 مہینے تک گوشت خون اکٹھا ہوتا ہے اور اکٹھا ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد وہ جم جاتا ہے اور ایک گوشت کا لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ پروسیسر 4 مہینے تک چلتا ہے. 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جان ڈالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بات یاد رکھنے لائق ہے. 4 مہینے تک خون اکٹھا ہو رہا، جو ہر مہینے خون آتا تھا وہ اب آنا بند ہو گیا.
اور 4 مہینے تک خون اکٹھا ہو رہا بچے دانی میں، اکٹھا ہو رہا، اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنے گا، ٹائٹ گوشت ہو جائے گا جیسی کلیجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 مہینے گزرنے کے بعد اس میں روح ڈلتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ آج 2025 چل گیا ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اس کا جواب دنیا کی کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جی سب۔ ابھی اس میں سے اللہ تعالیٰ روح نکال دے تو یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آخر یہ روح ہے کیا چیز؟ یہ لائٹ چمک رہی ہے، اس کے اندر بجلی ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے۔ یہ انسان میں ایسی کیا چیز ہے جس کا نام روح رکھا گیا؟ یہ کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ کیسے ہاتھ ہلا رہا ہے، کیسے زبان ہلا رہا ہے، کیسے سن رہا، دیکھ رہا، چل رہا، کام کر رہا؟ روح کیا چیز ہے؟ سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا، سورج پہ پہنچ گیا، مارس پہ پہنچ گیا، لیکن اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی سائنس والے کے پاس نہیں ملے گا کہ روح کیا چیز ہے۔ قرآن میں آئیے پارہ نمبر 15، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مکے کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی تمہیں اس چیز کے بارے میں ہم بتانے کے لیے کہ کیا ہے، بس تم اسی چیز میں کنفیوز رہنا کہ بس یہ رب کا حکم ہے۔ رب کو مانتے نہیں، انگریز تو نہیں مانتے، سائنس والے تو نہیں مانتے رب کو، وہ تو کہیں کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اب الجھے رہو۔ بھئی ہم تو مانتے ہیں رب ہے، اللہ ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ساری خلقت بنائی، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو بھائی بتاؤ پھر روح کیا چیز ہے؟ تو ان کے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے، تو لہٰذا بس اسی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مومن مسلمان کے دل میں اطمینان ہے کہ اللہ کا حکم ہے روح، کیونکہ قرآن میں کہا قل الروح من امر ربی، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے جو آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، روح کیا ہے؟ من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا 4 مہینے کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے وہ سن لیجئے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں کی گود میں ہے، اور دوسرے کی امید ہو جائے جو کہ آپ کو ابھی نہیں چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو ابھی نہیں چاہیے لیکن امید ہو گئی ہے، تو اب کیا دوا کھلانا یا کوئی اور معاملہ اختیار کرنا جائز ہے؟ جی، 4 مہینے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی حقیقت میں مجبوری ہے تو پھر کوئی دوا کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ گنہگار نہیں ہونے کے۔ لیکن 4 مہینے کے بعد اگر آپ دوا کھلاتے ہیں تو آپ قتل کرنے کے برابر گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب اس میں روح ڈل چکی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب اس میں کیا ڈل چکی ہے؟ روح ڈل چکی ہے۔ اب اگر آپ 4 مہینے کے بعد دوا کھلاتے ہیں، صفائی کراتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو آپ ایسا ہے جیسے آپ ایک جان کو قتل کر رہے ہیں، اور حقیقت میں قتل کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ 4 مہینے تک گوشت خون رہا، خون سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے جب وہ صفائی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں تو پیس پیس نکلتے ہیں۔ آپ نے بہت سے دیکھے بھی ہوں گے موبائل میں یا کہیں نہ کہیں، بات سمجھ آ رہی؟ کوئی ہاتھ نکل رہا، کوئی پیر نکل رہا، تو وہ قتل ہے۔ 4 مہینے سے پہلے بہت حقیقت میں اگر مجبوری ہے، میرے الفاظ ذرا ٹھوس ہیں، حقیقت میں اگر مجبوری ہے، بھئی بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، ابھی وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا ہے، دوبارہ امید ہو گئی ہے، یا عورت اتنی بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کی جان کو بن آئے گی، یہ مر جائے گی، ابھی یہ بچے کے قابل نہیں ہے، کوئی ایسی حقیقت میں مجبوری ہے، ڈاکٹر نے، حکیم نے بتا دیا ہے ابھی یہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا اب 4 مہینے سے پہلے دوا دی جا سکتی ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد دوا نہیں دی جا سکتی۔
تو یہاں پر وہی بات ہم کر رہے تھے، دوبارہ اپنے سبق پر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من نطفہ، ہم نے انسان کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، خلقہ فقدر، ایک انداز کے مطابق پیدا کیا، یعنی بہترین سانچے میں بہترین ڈائی میں ڈال کر پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم السبیل یسرا، ایک بڑی عجیب بات ہے اور میں آپ کو اس میں بہترین وظیفہ بتاؤں گا۔ فرمایا ثم السبیل یسرا، اور پھر ہم نے منی کے قطرے سے بنا دیا بچہ، بہترین سانچہ بھی ڈال دیا، 3 پردوں میں 3 اندھیروں میں اس کو پیدا بھی کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس کو لانا بھی تو ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے راستے کو آسان کر دیا، راستے کو کھول دیا ہم نے، کیونکہ اتنا تنگ راستہ ہے، اتنا تنگ راستہ ہے کہ عقل نہیں اس چیز کو تسلیم کر سکتی کہ 4-5 کلو کا بچہ یا 3-4 کلو کا بچہ اتنے تنگ راستے سے باہر آئے گا، یہ عقل تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ پورا نظام بنایا تو ہم نے اس انداز میں راستے کو بنایا کہ جب وہ اندر سے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو راستہ خود بخود راستہ دے دیتا ہے آنے کے لیے۔ لے بھائی پھل پک چکا ہے، لیکن آج کل معاملہ بڑا الٹا ہو گیا۔ یہ قصائی بیٹھے ہوئے ہیں اسپتالوں میں چاپڑ لے کر، بس آپریشن آپریشن آپریشن، کاٹنا پھاٹنا اور لے بھائی، کاٹنا پھاٹنا اور لے بھائی۔ کچھ اس میں ہماری جنتا کی بھی غلطی ہے، ان پڑھ سماج ہے، معلومات ہوتی نہیں ہے، بس ذرا سے گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب پھل پک جاتا ہے میرے بھائی وہ گرتا ضرور ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ خود بخود راستہ بھی بنے گا اور وہ آئے گا بھی انشاءاللہ۔ ہم لوگ پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس معاملے میں آپریشن کو بالکل ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، عورت کو ایکسرسائز کرائیے، عورت کو محنت کرائیے۔ یاد رکھیں یہ بات آپ حضرات کو جو باپ بن چکے ہیں سب کو تجربے میں آ گئی ہوگی، مجھے بھی آ گئی الحمدللہ، کہ جب عورت کو بچے کی امید ہو گئی، جتنی زیادہ سست پڑی رہے گی، جتنی زیادہ آرام کرے گی، بچے میں اتنی ہی تکلیفیں ہوں گی، جتنی زیادہ محنت کرے گی، محنت کش ہوگی، بچہ بھی صحت مند ہوگا اور پیدائش کے وقت بھی آسانی ماں کو ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو انٹرنیٹ پہ، انگریزوں کی عورتیں، یہودیوں کی عورتیں کیا کرتی ہیں جب وہ امید سے ہوتی ہیں، ایکسرسائز کر رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، جم کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی، اور ہماری والی جو ہے وہ پانی کا گلاس بھی اٹھا کے دوسرے ہی دے گا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، دوسروں کو بھی یہ بتانا ہے کہ امید ہونے کے بعد، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہودیوں کی یہاں خاتون امید سے ہو جاتی ہے تو وہ عورت کو میتھ کے مشکل ترین سوال دیتے ہیں، فزکس کے مشکل ترین سوالات دیتے ہیں، مشکل سے مشکل کام اس سے کراتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس حالت میں عورت جو جو کام کرے گی بچے پر پورا پورا اثر پڑتا ہے اس کا۔ باقاعدہ وہاں کی سرکار اس عورت کو پیسہ دینا شروع کر دیتی ہے جیسے وہ امید سے ہوتی ہے، تاکہ ایک مضبوط، عقل مند، ذہین ترین یہودی پیدا ہو سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہترین پروٹین ہے، ایکسرسائز ہے، تازی ہوا ہے، چہل قدمی ہے، صبح کی بہت ساری چیزیں ہیں ساتھ میں، تو یہ سب چیزیں ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپریشن کے چکر میں اتنے مت پڑا کرو، یہ امید رکھا کرو کہ انشاءاللہ تعالی سب کچھ خیر ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علماء نے ایک وظیفہ لکھا ہے اس چیز کا کہ اگر وقت قریب ہو گیا اور ڈاکٹر یوں کہے کہ ابھی راستہ نہیں بن پا رہا ہے تو ثم السبیل یسرا، اس کی تقریباً 7 تسبیح پڑھیں یا 11 تسبیح پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی اس عورت کو پلاتے رہیں، تھوڑا 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 پانی پلاتے رہیں۔ امید ہے انشاءاللہ راستہ آسانی کے ساتھ کھلے گا، کیونکہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے راستے کو آسان کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر اس آیت کو، صرف اسی آیت کو ثم السبیل یسرا، بس اسی ٹکڑے کو، پوری سورت کو نہیں، صرف اسی ٹکڑے کو ثم السبیل یسرا، اگر اسی ٹکڑے کو، اسی آیت کو 7 تسبیح یا پھر 11 تسبیح پڑھی جائے
پانی پہ دم کر کے اس خاتون کو پلایا جائے تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے راستہ آسان بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر کاغذ پہ لکھ کر کے اس کا تعویذ سا بنا کر کے اور یہاں پیٹ پہ لٹکا دیا جائے تو بھی انشاءاللہ تعالی شیطان سے حفاظت رہے گی اور راستہ آسانی کے ساتھ کھلے گا انشاءاللہ۔ یہ علماء نے اس کے بارے میں باتیں لکھی تھی جو میں نے آپ حضرات تک پہنچا دی۔ آگے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، لے بھائی دنیا میں آ گیا، آسان ہم نے راستہ کر دیا تھا، اس کے بعد دنیا میں آ گیا، زندگی گزارنے لگا، ثم اماتہ پھر ماریں گے بھی ہم، فاقبرہ پھر قبر میں بھی ہم پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے پیدا کیا ایک قطرے سے اور ہم ہی موت دیں گے۔ اس آیت میں علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مزاروں پہ جا کے منتیں مانگنا اور یوں کہنا کہ یہاں اولاد مل جائے گی، یہاں یوں ہو جائے گا، یہاں یوں ہو جائے گا، اس آیت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی وہ عمل کرتا ہے مزاروں پہ جا کر کے تو وہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے میں نے پیدا کرنا ہے ایک خطرے سے، میں ہی موت دینے والا ہوں، لہٰذا میرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ نظام۔ آگے فرمائے فاقبرہ، اور پھر میں ہی اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہوں۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں مردے کو دفنانا کیا ہے؟ واجب اور فرض کا درجہ ہے۔ مردے کو دفنایا جائے گا، نہ جلایا جائے گا، نہ بہایا جائے گا، نہ کوئی اور عمل کیا جائے گا، دفنایا ہی جائے گا۔ اس آیت کی وجہ سے دفنانے کا حکم ہے۔ آج سمجھ آ گئی؟ اس آیت کی وجہ سے دفنانے کے تعلق سے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں، لیکن ایک دو بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ زمین پر ہیں تو مردے کو آپ دفنائیں گے، اور اگر آپ پانی میں ہیں، سمندر میں ہیں، اور آپ کو زمین تک پہنچنے میں 3 دن سے زیادہ یا 7 دن سے زیادہ لگ جائیں گے اور مردے میں بدبو آنے کا خطرہ ہے تو پھر آپ اس کو لپیٹ کر اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے آپ اس کو سمندر میں بہا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر لاش میں بدبو پیدا ہونے کا ڈر ہے یا پھر اس میں پھٹن ہونے کا ڈر ہے یا پھر اور کوئی معاملہ ہے اور 7 دن سے پہلے آپ زمین پر نہیں آنے والے، آپ سمندر میں سفر کریں گے اور آپ کا جہاز 7 دن میں پہنچے گا یا اور لیٹ پہنچے گا تو پھر آپ جو ہے اس کو سمندر میں ڈال سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی برائی کی بات اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اذا شاء انشرا، اور اب تم قبر میں پہنچ گئے، سب معاملے ہو گئے، اس کے بعد جب ہم چاہیں گے دوبارہ پھر تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم اذا شاء انشرا، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون، کہاں اتنی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں، بھلا آدمی مر گیا، اب آدم کے زمانے کے جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی تو ہڈیاں بھی راکھ بن گئی، اب بھلا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم اذا شاء انشرا، جب ہم چاہیں گے دوبارہ کر دیں گے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، ہم نے انسان کو جو جو حکم دیے وہ اس کی نافرمانی ہی کرتا رہا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب یہاں سے بات کا تھوڑا سا رخ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھے انسان۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے بارش کے پانی کو برسایا ایک انداز میں، ایسی موٹی موٹی دھاریں بھی برس سکتی تھی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بادل پھٹتا ہے ایسی موٹی موٹی دھاریں بھی گرتی ہیں اور پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیدار ناتھ میں کئی مرتبہ بادل پھٹا، آپ نے دیکھا ہوگا، پورا بیڑا غرق پورے شہر کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ۔ سب سے پہلے بارش کا ذکر کیا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو برسایا ایک انداز میں، ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک تہذیب، تاکہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی موٹی موٹی بوندیں پڑتی تو بھی دقت ہے جی، اور بالکل ہی فوار پڑتی تو بھی فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک انداز میں ہم نے پانی کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پانی کے ذریعے جب وہ زمین پہ پڑا
ہم نے زمین کو پھاڑا اور ایک انداز میں پھاڑا، یعنی زمین جو بوئی جاتی ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس میں بیج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اگائے اور ترکاریاں اگائی، سبزیاں ترکاریاں ہم نے اگائی، انگور اگائے۔ انگور کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انگور کا ذکر کیوں کیا؟ دل باغ کا کر دیتے ہے بھائی، کھینی کا کر دیتے، گٹکے کا کر دیتے، بیڑی کے منڈل کا کر دیتے، بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن انگور کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ انگور یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں، اس لیے انگور کا ذکر کیا۔ وقضبہ، اور ترکاریاں یعنی سبزیاں جو انسان کے کھانے میں کام آتی ہیں، ہر روز صبح شام استعمال ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ وزیتونا ونخلا، اور ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کیا اور کھجور پیدا کی۔ زیتون کھایا بھی جاتا ہے، زیتون لگایا بھی جاتا ہے، دونوں طرح کے استعمال میں آتا ہے۔ وحدائق غلبا، اور ہم نے تمہارے لیے گھنے گھنے باغات پیدا کیے۔ وفاکہۃ وابا، اور ہم نے تمہارے لیے میوے پیدا کیے اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس پیدا کیا۔ یعنی اللہ اپنی چیزیں بتا رہے، اپنے احسان بتا رہے، ہم نے تیرے لیے کیا 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 انسان، تو ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ ذرا سی تکلیف آ جائے، ہم تجھے آزمانے لگیں تو الٹی سیدھی بولنے لگتا ہے، تو ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یوں کہتا ہے کہ اللہ میاں کو نہیں ملا تو نمازیں بھی پڑھ رہا۔ بھائی آزمائش ہے، کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ ہم نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، یہ دیکھ ان چیزوں کا ذکر ہے یہاں۔ مال کی تنگی ہے، مکان اپنا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، کاروبار کی تنگی ہے، انسان بوکھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ میرے بھائی آزمائش ہے۔ امام حسین کو تلوار کی نوک پہ گردن رکھ کر کے کوفہ پہنچا دیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو۔ یزید جیسا کمبخت جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے اور امام حسین کی گردن کو جو ہے تلوار کی نوک پہ رکھ کے وہاں پہنچا دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا اور 3 دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہی تو ہے، ہاں یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تمہیں ذرا سا ہم کھینچ لیں یا تمہیں ذرا سی ہم ڈھیل دے دیں، تم دونوں ہی شکل میں ہمیں بھول جاتے ہو۔ کھینچ لیں اگر تو بھی تم پریشان ہو جاتے ہو، اور اگر تمہیں ہم ذرا رزق فراوانی کا دے دیں تو بھی تم ہمیں بھول جاتے ہو، پھر تم عیاشی میں پڑ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو جتا رہے اور بہترین انداز میں جتا رہے۔ وفاکہۃ وابا، ہم نے تمہارے لیے میوے پیدا کیے اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس بھی پیدا کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے بھی فائدے کی چیز ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کی چیز ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ تمام کی تمام نعمتیں ایک وقت تک ہیں، اس کے بعد ایک چیخ آئے گی۔ آپ حضرات کو شاید میں نے بتایا، پہلی زمین ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، تو پہلی زمین کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اسرافیل۔ کیا نام ہے؟ اسرافیل۔ ان کے منہ میں ایک سر ہے، سر جیسے سینگ ہوتا ہے نا گائے کا، ایسا حدیث میں آیا ایک سر ہے، اس میں وہ پھونک ماریں گے قیامت کے قریب جب اللہ انہیں حکم دے گا، وہ ایسے منہ پہ لگا کے اسے کھڑے بس انتظار میں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ ان کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ تو جب وہ اس میں پھونک ماریں گے تو ایسی شدید ترین آواز پیدا ہوگی کہ ہر گنہگار، ہر مجرم، ہر کافر اس آواز کے پیچھے بھاگے گا، اور وہ آواز کہیں نہیں ملنے کی، یہاں تک کہ وہ تھک کر مر جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو اور مجرموں کو موت دیں گے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ ساری کی ساری نعمتیں دھری رہ جائیں گی جب وہ ایک چیخ آئے گی، خطرناک ترین چیخ ہوگی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، سب سے دور بھاگے گا، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بیوی بچوں سے، سب سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی، آج میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا،
میری کرتوتیں آج میرے سامنے آئیں گی. میں نے جو ڈٹ کر گناہ کیے ہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے جو ڈٹ کر گناہ کیے آج سب کے سب میرے سامنے آئیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اور انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی اس وقت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن بہت سارے چہرے خوش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ. بڑے ہنس گوار اور خوشگوار موڈ میں ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گرد ہوگی. ترحقها قطرہ. اور ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا اور وہ اس پر ڈٹے. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی ایسے وقت سے حفاظت فرمائے اور ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں. یہ آج کی سورہ عبس کی تفسیر مکمل ہو گئی الحمدللہ. اب اس کے تعلق سے جو میں چند باتیں لکھ کر لاتا ہوں, علماء نے جو تجربات لکھے ہوتے ہیں وہ بھی جلدی سے آپ سن لیجئے. آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہمیں بات کرتے ہوئے. اس صورت کے فضائل میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تھانے دار بنا ہوا ہے, یعنی بہت گرم مزاج ہے, ہر وقت لڑنے کو, کھانے کو, چیخنے کو, چلانے کو تیار ہے, وہ چاہے بیوی ہے یا شوہر ہے, کوئی بھی ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک تھانے دار بنا ہے, ہر ایک کو دوسرے کے ظلم کا ڈر ہے, اس صورت کو تلاوت کر کے ایک دوسرے کے سامنے پہنچے, انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا رہے گا. بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی, اب اس کو ڈر ہے کہ میں شوہر کے سامنے جاؤں گے تو مارے گا یا مجھے گالی بکے گا یا کچھ اور کہے گا, یا شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی, اس کو ڈر ہے کہ یار بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو میری کھٹیا کھڑی کر دے گی. تو اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہے, دونوں بہت غسیلے ہیں, تو عبس و تولی کی پوری صورت دیکھ کے پڑھ لو اور اپنے اوپر دم کر لو, اس کے بعد سامنے جاؤ, انشاءاللہ سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا رہے گا. وہ چاہے بیوی ہو, دوست ہو, کام والا ہو, کاروبار والا ہو, کوئی بھی ہو, غصہ اس کا ٹھنڈا رہے گا انشاءاللہ. دوسری بات علماء نے لکھا ہے اگر آنکھوں میں موتیا ہو جائے, اللہ حفاظت فرمائے, خطرناک ترین بیماری ہے, آنکھوں میں موتیا بند ہو جائے یا آنکھ کی بڑی بیماری ہو جائے, تو 75 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر آنکھوں پہ پھونک مار لیں یا سرمے پہ پھونک مار لیں, اور رات کو سونے سے پہلے 3 صلائی اس آنکھ میں اور 3 صلائی اس آنکھ میں لگا کے سوئیں. انشاءاللہ اگر موتیا بند بھی ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا. ہے نا بڑھیا چیز؟ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, کیا ہے وہ؟ یقین آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام میں نے پڑھ کے پھونکا ہے, انشاءاللہ شفا ملے گی. یقین اگر ہوگا تو فائدہ ہوگا میرے بھائی. ہاں انشاءاللہ. تیسری چیز ایک اور لکھی ہے علماء نے, اگر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ بیمار ہی رہتا ہے, ایک ٹھیک ہوا دوسرا پڑ گیا, دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا پڑ گیا, کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہی رہتا ہے, اور آپ اس چیز کو لے کے تھک چکے ہیں, علاج کرا کے آپ تھک چکے ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد عورت کو گھر میں, مرد کو مسجد میں 1 مرتبہ یہ سورت دیکھ کر پڑھ لیا کرے یا بغیر دیکھے پڑھ لیا کریں. پانی پہ دم کریں, وہ پانی نہانے میں اور گھر میں چھڑکاؤ میں استعمال کریں, انشاءاللہ گھر سے ہر طرح کی بلا اور بیماری دفع ہو جائے گی. عورتیں گھر میں پڑھ لیں اور مرد مسجد میں پڑھ لیں, اور پڑھتے ہوئے چلے جائیں, یا یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں, گھر پہ جا کے پانی میں پھونک مار دیں, وہ پانی گھر میں چھڑکاؤ کرو سارے کمروں میں, کونوں پہ, وہ لے آؤ فوارا سا جو نائی کے پاس ہو, پورے گھر میں چھڑکاؤ کرو, اور اس کے بعد جب نہانے کے لیے جاؤ تو وہ پڑا ہوا پانی تھوڑا سا اس میں ڈال لو, جائز ہے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈال لو 2-4 چمچ, بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اس میں استعمال کرو, اللہ کی ذات سے امید ہے بڑی سے بڑی بیماری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں, اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. کعبے کی طرف رخ کر لیں, 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے, جب ذکر کرے آدمی گناہوں کو یاد کرنا چاہیے. جب ہم کہیں گے لا الہ تو اپنی گردن کو دائیں ہاتھ کی طرف اٹھائیں گے,
और दिल में नियत करेंगे मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। और जब हम कहेंगे इल्लल्लाह तो अपने दिल पर गर्दन का ज़रा सा जोर देंगे, झटका मारेंगे और दिल में नियत करेंगे मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह दरूद शरीफ 11 मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े दर्द के साथ कहिए अल्लाह 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 अल्लाह
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ، اے رحیم اور کریم ذات اللہ، اے رحیم اور کریم اور مہربان اللہ، اے ہم سب کے اللہ، اے ہم سب کو بنانے والے اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے وہ اللہ جو ہرگز نہیں چاہتا کہ جہنم میں ڈالا جائے، اے وہ اللہ جو ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے تکلیف میں آئیں، اے وہ اللہ جو ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے مصیبت اور تکلیفوں میں آئیں، اے وہ اللہ جو ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے کسی پریشانی میں ہوں، اے وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اے وہ اللہ جو خوب روزی بھی دینا چاہتا ہے، خوب سکون بھی دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں اے اللہ جو ہمارے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، ہماری روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہماری زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اے اللہ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، اے اللہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں، اے اللہ اتنے گھنونے ہماری تنہائیاں ہیں، اے اللہ اتنی گندی ہماری تنہائیاں ہیں، اے اللہ انسان تو وہی ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے، اے اللہ وہی تو ہیں جنہوں نے ہماری روزی کو تنگ کیا، وہی تو اعمال ہیں اے اللہ جنہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈالا، اے اللہ وہی تو وجہ ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اے اللہ یہ تو مجھے اپنا پتا ہے، اے اللہ ہر ایک کو اپنا پتا ہے، اے اللہ ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے مولا، آپ ظالم نہیں ہیں، نہ 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 مولا آپ ظالم نہیں ہیں، آپ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، آپ نے مسلمان قوم پر ظلم نہیں کیا، اے اللہ جو جہاں بھی کٹ رہا ہے، جو جہاں بھی پٹ رہا ہے، جو جہاں بھی مصیبت میں ہے، اے اللہ وہ روزی کی تنگی ہے، وہ اولاد کی تنگی ہے، اے اللہ وہ کاروبار کی تنگی ہے، اے اللہ وہ دین سے دوریاں ہیں، اے اللہ وہ دین سے دوریاں ہی کیوں نہ ہو، اے اللہ مجھے پتا ہے میرے کون سے اعمال کی وجہ سے اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، اے اللہ ہر ایک کو پتا ہے، اے اللہ آپ تو رحمان ہیں مولا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی نے بتایا آپ تو انتظار کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے، اے اللہ
ہم کیسے بھی ہیں، اے اللہ یہ مجمع آیا ہے توبہ کرنے، اے اللہ یہ ہر اتوار میں آ جاتے ہیں، اے اللہ ہم بھکاری آپ کے در کے ہیں، اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں، اے اللہ نام تو تیرا ہی لیا تھا، اللہ میں تیرا ہی تو نام ہے، اللہ اللہ میں تیری ہی تو ضربیں ہیں، اے اللہ یہ شیطان ہم سے گناہ کرا دیتا ہے، اے اللہ یہ ہمارا نفس ہم سے گناہ کرا دیتا ہے، اے اللہ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے مولا، ہمارا جسم بڑا کمزور ہے مولا، اے اللہ اگر آپ نے تنہا چھوڑ دیا، اے اللہ اگر آپ نے تنہا چھوڑ دیا، اے اللہ اگر آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اگر آپ نے یوں کہہ دیا تم جانو تمہارا کام جانے تو مولا آپ کے علاوہ تو کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسری بگڑی بنانے والی ذات نہیں ہے مولا، کوئی دوسرا کام سنوارنے والا نہیں ہے مولا، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، اے اللہ آپ واحد ہیں، آپ احد ہیں، اے اللہ آپ ہی بگڑی کو سنواریں گے، آپ ہی دکھڑوں کو ٹھیک کریں گے، اے اللہ آپ ہی غموں کو دور کریں گے، اے اللہ آپ ہمارے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ہیں، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ لیکن ماں بھی معاف کر دیتی ہے جب اولاد روتی ہے، اے اللہ ماں کو اٹھا کے بال تھوڑی پھینک دیتی ہے کتنا فرمان ہے، اے اللہ ماں بھی ایسا نہیں کرتی، اے اللہ وہ مٹی سے بنی ہوئی بھی پسیج جاتی ہے، اے اللہ وہ بھی ماں رو جاتی ہے جب بچہ ضد کرتا ہے، اے اللہ یہ ہم بیٹھے ہوئے سفید بال والے بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں، اے اللہ آپ کو شرم آتی ہے جب کوئی بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ مٹی سے بنی ماں بھی پسیج کر رہ جاتی ہے مولا، اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں نا، اے اللہ اسی چاہت کا واسطہ دے کر آپ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں 100% اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخری سانس تک نماز سے عشق عطا فرما، قرآن سے دیوانگی عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اے اللہ دیوانے پن والا عشق قرآن سے عطا فرما، اے اللہ تہجد عطا فرما، اے اللہ حلال رزق عطا فرما، اے اللہ دیکھ تجھے تو ساری پتہ ہے، اے اللہ کیا آپ کو ہم سنائیں، اے اللہ دیکھ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ یہ تو آپ کا شکر ہے کہ آپ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اے اللہ نہیں تو یہ دنیا تو دکھا دکھا کے مار دیتی مولا، اے اللہ کسی کو روزی سے محتاج نہ کرنا مولا، اے اللہ یہ بڑا خطرناک ترین ماحول ہے، اے اللہ جس کے پاس نہیں ہے نا، اے اللہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے اللہ، اے اللہ آپ کو محمد کا واسطہ، اے اللہ آپ کو محمد کی محبت کا واسطہ، اے اللہ اس عشق کا واسطہ جو آپ محمد سے کرتے ہیں، اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو آپ محمد سے کرتے ہیں، اے اللہ آپ کو آپ کے دین کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کے دین کا واسطہ، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ نہ جسمانی کرنا، نہ روزی سے کرنا، نہ صحت سے کرنا، اے اللہ یہ دنیا بڑی خود غرض ہے مولا، اے اللہ اس میں اگر کوئی اپنا ہے تو بس آپ ہے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ برکت والا رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، برکت والی صحت عطا فرما، اے اللہ مکمل پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولاد ماحول کی وجہ سے نافرمان بنتی جا رہی ہیں، اے اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں،
اے اللہ ان اولادوں کو سمجھ عطا فرما، ان کے دل کو نرم فرما، اے اللہ انہیں تبلیغ میں جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ڈٹ کر اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں داعی مضطر بنا، اے اللہ تڑپ عطا فرما، اے اللہ تڑپ عطا فرما، اے اللہ ہم بے نمازی کو دیکھ کر نفرت نہ کریں، بے نمازی کو دیکھ کر ہمارا دل تڑپ جائے، ایسی تڑپ عطا فرما، اے اللہ ہم بے دین کو دیکھ کر نفرت نہ کریں، اے اللہ ہم بے دین کو دیکھ کر تڑپ جائیں، ایسی تڑپ عطا فرما، ایسا درد عطا فرما، ایسا دل عطا فرما کہ جو دین سے دور ہیں ان کو دیکھ کر ہماری آنکھ بھر آئے، ایسا دل عطا فرما، اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، اے اللہ جو رہ گیا اور وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے وہ بھی دے دے، اے اللہ جو نبی نے دعائیں مانگی تھی اور خیر کی مانگی تھی، اے اللہ ان میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی فتنوں سے پناہ چاہیے، مصیبتوں سے پناہ چاہیے، تکلیفوں سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔